لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ سب کا خادم ظہیر عباس الہ آبادی، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 10 روزہ سلسلہ اور عنوان گفتگو حسن اخلاق ہے، یعنی کہ ہم ان 10 دنوں میں جو گفتگو کریں گے وہ حسن اخلاق کے اوپر کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے طٰہٰ و یاسین، آپ کو ہم نے اخلاق کے عظیم ترین درجے پہ قرار دیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ، یعنی پیغمبر سے زیادہ صاحب اخلاق اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ یعنی پیغمبر ایک مجسمہ اخلاق ہیں، اور پیغمبر چونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو کوئی بھی پیغمبر کا عمل، کوئی بھی پیغمبر کی بات اخلاق سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو ایک آخری درجے تک لے جاؤں، پائے تکمیل تک لے جاؤں اور اس کو ایک کمال دے سکوں۔ یعنی اخلاق بہرحال انبیاء میں تھا، ایسا نہیں کہ دیگر انبیاء میں نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی بعثت کا جو مقصد جو پیغمبر نے اپنے جملوں میں فرمایا اور اس حدیث میں فرمایا کہ تاکہ میں اس اخلاق کو جو اب تک انبیاء پیش کرتے رہے، جو اب تک اولیاء اور اوصیاء پیش کرتے رہے، اس اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں، اس کو کمال عطا کر سکوں۔ آپ دیکھیں، چونکہ اس کائنات میں انسان جو رہتے ہیں وہ 2 طریقے سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ یا تو وہ پہلا طریقہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ یا تو ان کی اچھائیاں، ان کے اچھی صفات، ان کے اچھے اعمال، اچھا اخلاق، یہ انہیں یاد رکھا، یعنی یہ ان کے یاد رکھنے کا سبب بنتا ہے، یا پھر ان کی برائیاں ان کو یاد رکھنے کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی اور ایک مقام پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دیکھو، تم ایسے دنیا میں رہو کہ جب تک رہو، زندہ رہو، تب تک لوگ تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر اشکریزی کریں، تم پر روئیں، گریہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا اخلاق ان کے ساتھ رہن سہن ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے انسان، چونکہ ظاہر ہے جو صاحب اخلاق ہے، جس کے پاس ایک اچھا اخلاق ہے، چونکہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ حسن اخلاق ہے، یعنی بہترین اخلاق، تو جس کے پاس بہترین اخلاق ہوگا طبعاً اس کی مدح کی جائے گی، اس کی توصیف کی جائے گی، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے گی، اس کا نام اچھے سے لیا جائے گا اور لوگوں کے نزدیک محبوب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور جس کا اخلاق برا ہوگا، بات چیت کا سلیقہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے لوگ اس سے متنفر ہوں گے، اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس سے فرار اختیار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر دینا اپنا فریضہ اول سمجھتا ہوں کہ اخلاق کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے تو اخلاق دکھائے، نہیں، اخلاق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مذہب میں چلے جائیے وہ چیزیں ثابت ہیں۔ جیسے سچ کا اچھا ہونا کائنات کے کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیجئے، ہر مذہب میں سچ ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ کا برا ہونا کائنات کے ہر مذہب میں ثابت ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہب ہو، یعنی گویا انسانیت جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو انصاف کرنا اچھی صفت ہے اور ظلم کرنا بری صفت ہے۔ یعنی جو انصاف کرتا ہے اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں،
اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو ظلم کرتا ہے اس کو لوگ برا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کائنات ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری حکایتوں سے بھری پڑی ہے، اور تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں۔ تو گویا اگر کوئی صاحب اخلاق ہے، کسی کا کوئی اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ آپ کو اس کے سامنے بیٹھنے پہ مجبور کر دے، آپ کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ آپ اس سے چند لمحہ گفتگو کر لیں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اس حسن اخلاق کو دیکھا، اس حسن گفتگو کو دیکھا، اس حسن طریقت کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا کہ جس سے وہ ہمارے دل میں اترتا چلا گیا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کی خدمت میں احادیث پیش کروں گا، کچھ حدیثیں، تاکہ ہم اس بات کی طرف اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس بات کی طرف لا سکیں کہ ہم اخلاق سے کہیں دور تو ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں ہم اخلاق سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں اس دنیا کی بھاگا دوڑی میں، اس دنیا کے یعنی مصروفیات میں، اور اس دنیا میں طرح طرح کی چیزوں میں الجھنے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں اخلاق سے دور تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کہ اخلاق کو پس پشت چھوڑ دیا اور صرف اپنی اپنی سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت، اس بات کو یاد رکھیں، اعلان نبوت اور چیز ہے اور خود نبی ہونا اور چیز ہے۔ اعلان نبوت جب پیغمبر نے کیا ہے تو اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کا ڈنکا پورے مکے میں بجوا چکے تھے، اور پیغمبر کے اخلاق کا ہر ایک بندہ مکے میں قائل تھا، پیغمبر کی حسن خلق کا قائل تھا، پیغمبر کی صداقت کا قائل تھا، پیغمبر کی عدالت کا قائل تھا، پیغمبر کی امانت داری کا قائل تھا۔ یعنی گویا پیغمبر نے اپنے اخلاق کا وہ یعنی گویا ایسا اثر چھوڑا تھا، وہ چھاپ چھوڑی تھی اپنی اخلاق کی، کہ کوئی بھی بندہ، اس مکے کا کوئی بھی شخص پیغمبر کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر نعوذ باللہ اعاذ باللہ خاکم بدہن کہ بد اخلاق ہیں، نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ عدالت نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر نے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا کہ ہمارا اخلاق، یعنی اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف لائے ہیں، پھر بعد میں جا کر اعلان کیا کہ ہاں وہ اعلان نبوت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے، اور اسی چیز پر، اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اب اگلی گفتگو تک کے لیے آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔